بسم اللہ الرحمن الرحیم. کالا تو کہا، کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام نے. اب یوسف علیہ السلام نے کہا ہیا، یہ عورت، راودتنی، اسی نے مجھے پھسلایا، ان نفسی، اپنے نفس سے، و شاہدہ، اور گواہی دی، شاہد، ان گواہی دینے والے نے، من اہلیہا، اس عورت کے اہل میں سے. ٹھیک ہے، وہ گواہی کس نے دی؟ کہ پھر ہاں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ بھی زلیخا کی طرف سے تھا. ٹھیک ہے، اس نے گواہی دی. کیا گواہی دی؟ ان کانا قمیصہ، اگر ہے کرتا یا قمیص، قدہ، چری ہوئی، من قبول، سامنے سے، فصدقت، تو وہ سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. و ان کانا، اور اگر ہے قمیصہ، اس کا کرتا، قدہ، چرا ہوا یا پھٹا ہوا، من دبر، پیچھے سے، فکذبت، تو وہ جھوٹی ہے، وہو من الصادقین، اور وہ سچوں میں سے ہے. اور ایسے ہی تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اور وہ بچے، کتنے بچے چھوٹی عمر میں بول رہے ہیں، جن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی چھوٹی عمر میں، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ حکم آیا تھا حضرت مریم علیہ السلام کو کہ آپ نے نہیں بولنا، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا، تو پھر اس وقت جو تھے عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بولے تھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جریج، ایک بزرگ جن کا واقعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. ایک بزرگ تھے کہ وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو ایک پہاڑی کے اوپر جا کے انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا خیمہ سا گھر چھوٹا سا بنایا ہوا تھا، اور وہاں پہ جا کے عبادت کرتے تھے. اور ایک دن ان کی والدہ جو تھی ان سے ملنے آئی تھی، تو والدہ بوڑھی تھی اور بڑی مشکل سے، آپ کو پتہ پہاڑی یا چوٹی پہ چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، وہاں پہ ملنے آئی. تو بیٹا جو تھا ادھر سے، بیٹا اتنا زیادہ، نمازیں تو فرض جو ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو نفلی عبادت بہت کرتے تھے وہ. اسی طرح وہ جب ادھر دروازہ کھٹکایا، ادھر سے وہ ابھی نماز انہوں نے نیت کی اور نماز پہ کھڑے ہوئے. اب وہ دل میں سوچنے لگے اب کیا کروں، ادھر میری ماں آ گئی ہے، ادھر نماز شروع کی ہے، اب کیا کروں. وہ کہہ رہے ہیں، پھر دل میں سوچا کہ ماں تو پھر آ جائے گی نا، نماز پڑھ لیتا ہوں. اور ماں جو تھی وہ دروازے میں ایسے لوگ کر کے تو واپس چلی گئی. پھر اسی طرح پھر کافی دیر بعد آئی، تو پھر اسی طرح ابھی انہوں نے نماز شروع کی ہے، جو ریج ان کا نام تھا، بزرگ کا نام، وہ نماز شروع کی، ادھر سے پھر والدہ آئی، پھر انہوں نے وہی سوچا اور پھر نماز پڑھی. اس طرح 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا. پھر والدہ، آپ کو پتہ اتنی مشکل سے آتی تھی، بلندی پہ چوٹی پہ چڑھنا مشکل تھا. ماں نے بد دعا دے دی. ماں نے کہا تجھے موت نہ آئے جب تک تجھے جو ہے کسی، یعنی ایسی بد دعا دی کہ جب تک تو کسی ایسی چیز میں شامل نہ ہو جائے. یعنی وہ کیا ان کے اوپر فحاشی کا یا فحاشی کا، زنا کا تجھ پہ اوپر الزام نہ لائے جائے. یعنی اس طریقے سے کوئی بد دعا جو تھی وہ بیٹے کو دے دی. اب ہوا چونکہ ماں نے بد دعا دی تھی اور ماں بھی تھی بھی حق پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری والدہ مجھے آواز دیتی اور میں نماز پڑھا ہوتا، عشاء کی نماز پڑھا ہوتا، اور میری والدہ مجھے آواز دیتی، تو میں نماز جو تھا وہ توڑ دیتا اور اپنی والدہ کی بات سنتا. فرض نماز کے بارے میں نفل نماز، ٹھیک ہے، تو نماز توڑ دیتا اور فوراً اپنی والدہ کی بات سنتا. تو اصل میں والدین کا بہت حق ہوتا ہے. اب انہوں نے نماز جو اسی والدہ نے پھر بد دعا دے دی، تو بد دعا بھی پوری ہونی تھی. اب کیا تھا کہ جس جگہ پہ یہ بزرگ رہتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہاں ایک عورت تھی، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی، تو وہ حاملہ ہو گئی. جب وہ حاملہ ہو گئی تو اس نے جب پوچھا گیا کہ تیری تو شادی بھی نہیں، یہ بچہ کہاں سے؟ تو کہنے لگی کہ یہ جو خیمے میں جو بزرگ ہے نا، یہ بچہ ان کا ہے. وہ تو جب چلو بعد میں یہ ہوا کہ بچہ پیدا ہو گیا. سارے اب ان بزرگ کو جو تھا وہ مارنے لگے. انہوں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ مجھے مار کیوں رہے ہو؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا، کہہ رہے مجھے مار کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، پھر پتہ چلا کہ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ان کا بچہ ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا. انہوں نے کہا کہ مجھے نا، وہ تھے تو اللہ کی عبادت کرنے والے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے مارو نا، میں یہ بچہ بولے گا نا، یہ بچہ بولے گا. پھر انہوں نے بچے کو ایسے مارا نا کہ اللہ کے حکم سے بول اور میری گواہی دے. پھر اس نے کہا تھا، بچے نے کہا تھا کہ میں چرواہے کا بچہ ہوں. تو وہ پھر انہوں نے ان کا گھر وغیرہ، لیکن یہ کیا کہ وہ ماں کی بد دعا جو تھی وہ پوری ہونی تھی نا. تو یہ تھے، یہ بھی ایک بچہ تھا، وہ بھی بولا تھا. اور اسی طرح یہ جو واقعہ ہے نا کہ یہ پنگوڑے میں کہتے ہیں یہ بچہ تھا، یہ بولا تھا. تو اس نے یہ گواہی دی. کوئی نام ہم نے اتنی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال نا، تو ماں نے کہا تھا کہ ایک شخص کو گھوڑے پہ جاتا شان و شوکت کے ساتھ، ہاں وہ بھی تو دعا کی تھی کہ اللہ تجھے اس جیسا بنائے. تب وہ بچہ بولا تھا ہاں کہ مجھے اس جیسا. اس نے کہا کہ نہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسا نہ بنا. تو نے اس کی شان و شوکت صرف دیکھی ہے، اس کا بہناوا دیکھا ہے، تو
تو نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے. ہاں اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائے. تیسرا بچہ وہ تھا جو ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پھر یہ سارے تو یہ اس نے گواہی دی تھی. اور یہ کیا گواہی دی تھی کہ اگر اس کا کرتا جو ہے وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جو ہے پھر جھوٹی ہے اور وہ سچوں میں سے. فلما پھر جب را دیکھا قمیصہ اس کا کرتا قدا کہ وہ پھٹا ہوا ہے من دبر پیچھے سے کالا تو کہا انہو کس نے کہا بھی کس نے کہا تھا اس کے شوہر نے کہا. اس کے شوہر نے کہا انہو بے شک یہ من کیدکن یہ تم عورتوں کا مکر ہے. یہ عورتوں کا مکر ہے. ان کیدکن بے شک مکر عورتوں کا عظیم بڑا ہے. عورتوں کا مکر بڑا ہے. پھر اب وہ سمجھ گئے معاملہ سارا سمجھ گئے کہ کیا ہوا ہے. پھر اب آگے یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یوسف آرز تو اراز کر ان ہاذا اب اس بات سے تو اراز کر. ٹھیک ہے. واستغفری اور بخشش طلب کر لذنبی کی اپنے گناہ کی. کس سے کہا؟ اپنی عورت سے کہا. یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اب اس بات کو چھوڑ دے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ. انکی اب یہ کی آ رہا ہے نا یہ عورت کی طرف جا رہا ہے. انکی کہ بے شک تو کنتی تو ہے من الخاطئین تو ہی خطا کاروں میں سے ہے. بات کھل گئی تھی لیکن بات وہ کیا ہوتی ہے نا مشہور ہو جاتی ہے. بات جو تھی وہ نکل گئی. وقالا اور کہنے لگی نسوۃ عورتیں فی المدینہ تھی جو مدینہ یعنی کہ شہر کی. یہاں پہ آئے گا شہر کی عورتیں کہنے لگی فی المدینہ امرأۃ العزیز کہ جو عزیز کی بیوی ہے تو راودو کہ وہ پھسلاتی ہے فتح اپنے نوجوان یعنی غلام کا دل غلام کو پھسلا رہی ہے ان نفسی کس سے اپنے نفس سے. یہ بات مشہور ہو گئی یا ظاہر پتہ چل گئی. انہوں نے تو کہا تھا یوسف علیہ السلام سے کہ یہ بات نہیں کرنی لیکن جو بات ہوتی ہے آخرکار نکل ہی جاتی ہے. تو وہ کہنے لگی قد شغفہا تحقیق جگہ پکڑ گئی ہے حبا اس کی محبت. کس کی محبت؟ اس نوجوان کی محبت زلیخا کے دل میں جو ہے جگہ پکڑ گئی ہے. انا بے شک ہم لنراہا ہم تو اسے دیکھتے ہیں فی دلال مبین کہ وہ کھلی گمراہی میں. وہ عورتیں کہنے لگی. آگے پڑھیں. فلما پھر جب سمعت جب اس نے سنا. کس نے سنا؟ زلیخا نے. جب یہ بات زلیخا تک پہنچی بمکرہن یہ بات سنی اس نے ان کے مکر کی. ارسلت اس نے بھیجا الیہن ان عورتوں کی طرف واعتدت اور اس نے تیار کی لہن ان کے لیے متکئوں ان کے لیے ایک محفل تیار کی. وآتت اور دی کل واحدات ان میں سے منہن ہر عورت کو اس نے کیا دیا؟ سکینت ایک چھری یعنی پھل جو تھا وہ سامنے رکھا. ہر عورت کے سامنے پلیٹ رکھی اور ایک ایک عورت کو ایک ایک چھری دی. وقالت اخرج اور کہا کس سے کہا؟ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو نکل علیہن ان عورتوں پر. فلما پھر جب رأینہ جب انہوں نے اس کو دیکھا یعنی یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبرناہ تو اس کی وہ بڑائی بیان کرنے لگے کیونکہ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے. اب وہ انہوں نے کاٹنا تو پھل تھا لیکن کیا ہوا کہ اس قدر وہ مدہوش ہو گئی. وقطعن ایدیہن کہ انہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ. وقلنا حاشا للہ اور کہنے لگی اللہ کی پناہ ما ھذا بشر یہ کوئی آدمی نہیں لگتا. یہ کوئی آدمی نہیں لگتا. ان ھذا نہیں یہ الا مگر ملک کریم یہ تو کوئی باعزت فرشتہ لگتا.